learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ ابراہیم آیت 38۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا تعلم، یقیناً آپ جانتے ہیں، ما نخفی، جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اے ہمارے رب، تو جانتا ہے، ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ آپ اس دعا میں میرے ارادے کو بھی جانتے ہیں اور وہ آپ کی رضا اور آپ کے لیے اخلاص ہے۔ یقیناً آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ نہایت باریک بھی خوب باخبر ہے۔ سورہ الملک 14۔ وما نخفی وما نعلن، جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو نہیں جانتے، اپنی تدبیر سے ان کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وما یخفی علی اللہ، اور اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، من شیء، کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، پورے جہان میں کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اسی طرح کوئی شخص نہ اپنا ظاہر اس سے چھپا سکتا ہے نہ باطن، ہر چیز اس پر عیاں ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الذی وہب لی، وہ جس نے عطا کیے مجھے، علی الکبر، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب تو یقیناً بہت دعا کو سننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور اس کا شکر ادا کیا جس نے بڑھاپے میں سعادت مند بیٹے عطا کیے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور بڑھاپے میں مایوسی کی حالت میں اولاد کا عطا ہونا ایک دوسری نعمت ہے۔ پھر ان سب کا صالح انسان ہونا اور نبی ہونا، وہ بھی جلیل ترین اور افضل ترین مرتبہ ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا رب تو یقیناً دعا کو سننے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے یہ دعا مانگی تھی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ سورہ صافات آیت 100۔ ربی، اے میرے رب، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، ربنا وتقبل دعا، اور اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ مجھے نماز کا پابند بنا دے۔ انسان جب نماز کو شرائط اور ارکان کے ساتھ قائم کرتا ہے تو وہ ذکر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاتا ہے، اور جب نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی نماز کا شوق عطا فرمائیے کہ وہ باقاعدہ وقت پر نماز ادا کرتے رہیں۔ ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول فرما، یعنی میرے اعمال کو قبول فرما لے جو صرف آپ کی خوشی کے لیے ہیں، اور میری عبادت کو بھی قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء ہی العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ابو داؤد 1469۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جلد ہی وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر آیت 60۔ ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، والی والدیہ، اور میرے والدین کو، وللمؤمنین، اور تمام مومنوں کو، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ میری اور میرے ماں باپ کی بخشش فرما دیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطاؤں میں، میری نادانی میں، اور میری کسی معاملے کی زیادتی میں، ان باتوں کو جو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اے اللہ میری مغفرت کر، میری ہنسی مذاق اور سنجیدگی میں اور میرے ارادے میں، اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں۔ صحیح بخاری 6399۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری دعائیں قبول ہوئیں سوائے والد کی مغفرت کی دعا کے، وہ بھی جب ان پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو انہوں نے اس سے بری الذمہ ہونے کا اظہار کیا۔ فرمایا، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا صرف اس وعدے کے سبب تھا جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، چنانچہ جب اس کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بڑا نرم دل، بڑا بردبار تھا۔ سورہ توبہ 114۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی کہ حساب کے دن تمام ایمان والوں کو بخش دینا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا کہ اے آدم، پس وہ کہیں گے کہ میں حاضر ہوں اور مستعد ہوں، سب بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دوزخ کا لشکر نکال. وہ پوچھیں گے کہ کتنے لوگوں کو نکالوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر 1000 میں سے 999. بس اس وقت مارے خوف کے بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ جیسے وہ مست بے ہوش ہیں، حالانکہ ان کو نشہ نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، 1000 میں سے ایک جنتی ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ تم میں سے ایک آدمی کے مقابلے میں یاجوج ماجوج دوسرے کافروں میں سے 1000 آدمی ہوں گے. پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تم جنتی لوگوں کا 1/4 ہوگے. ہم نے مارے خوشی کے اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنتی لوگوں کا 1/3 حصہ ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ تم تمام جنتی لوگوں کے نصف برابر ہوگے. ہم نے پھر اللہ اکبر کہا تو آپ نے فرمایا، تم دنیا کے لوگوں میں ایسے ہو جیسے سفید بیل کی کھال میں ایک کالا بال یا کالے بیل کی کھال میں ایک سفید بال. صحیح بخاری 6530. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں. اما یعمل الظالمون، اس سے جو ظالم کرتے ہیں. انما یؤخرہم، بے شک وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں. لیوم، اس دن کے لیے. تشخص، پتھرا جائیں گی. فیہ الابصار، جس میں نگاہیں. اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو وارننگ سنائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت کو تسلی دلائی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ظالموں سے غافل نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن کر رکھا ہے. ظالموں سے مراد مکہ کے مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، انہیں رزق میں وسعت دی تاکہ وہ اطمینان کی زندگی گزاریں اور ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، پھر وہ انہیں پکڑ لے. اللہ تعالیٰ نے اس دن تک کے لیے ظالموں کو مہلت دی ہے جس میں دہشت کی وجہ سے آنکھیں چڑی رہ جائیں گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں. بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینے کی لگام آئی ہوگی. پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگیں. مہطعین، تیزی سے دوڑنے والے. مکنئی، اوپر اٹھائے ہوئے. رؤوسہم، اپنے سروں کو. لا یرتدوا الیہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف. طرفہم، ان کی نگاہ. وافئدتہم، اور ان کے دل. ہواء، خالی ہوں گے. وہ پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں گے اور بچ نہیں پائیں گے. اس دن مردے قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے. کافر کہیں گے، یہ تو بڑا مشکل دن ہے. سورہ القمر آیت 8. حسن نے کہا کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں دیکھ پائے گا. ان کے ہاتھ ٹھوڑیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھ جائیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہ ان کی اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی، یعنی خوف اور دہشت کے مارے پلکیں نہیں جھپک پائیں گے. وافئدتہم ہواء، اور ان کے دل خالی ہوں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے غموں سے بھرے ہوئے ہوں گے. وانذر الناس، اور خبردار کیجئے لوگوں کو. یوم یأتیہم العذاب، جس دن ان پر عذاب آئے گا. فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اخرنا، اے ہمارے رب مہلت دے ہمیں، الی اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک. نجب دعوتک، ہم قبول کر لیں تیری دعوت. ونتبع الرسول، اور ہم پیروی کریں رسولوں کی. یعنی دنیا میں ان کے سامنے عذاب کا حال بیان کیجئے اور برے اعمال سے ڈرائیے تاکہ وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر لیں. جن لوگوں نے اپنے رب سے شرک کر کے ظلم کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے آرزو کریں گے کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے اور ہم دنیا میں لوٹ جائیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو ایک اور مقام پر واضح فرمایا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. سورہ المنافقون آیت 100. نجب دعوتک، یعنی تیرے رسول کی زبان سے جو دعوت ہمیں دی گئی ہم اسے قبول کر لیں، پھر ہم تجھے ایک مان لیں اور تیری عبادت کریں. ہم تیرے نبیوں کی تعلیمات اور ان کے دین کی پیروی کر لیں. ان کی آہو پکار اور وعدے صرف عذاب سے بچنے کے لیے ہوں گے، وہ اپنے وعدوں میں سچے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. سورہ انعام 28. اولم تکونوا، کیا نہیں تھے تم، اقسمتم، قسمیں اٹھاتے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، تمہارے لیے
کوئی زوال نہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ اسی طرح کا قول ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیوں نہیں؟ سورہ نحل 38۔ یعنی تمہارا خیال تو یہ تھا کہ تم اس دنیا میں رہو گے اور آخرت میں کبھی نہیں جاؤ گے، اب تمہیں پتہ چل گیا کہ تمہارے دعوے اور تمہاری قسمیں جھوٹی تھیں۔ وَسَكَنْتُمْ، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکنی، گھروں میں، الذین ظلموا انفسہم، ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ یعنی تمہاری بد اعمالیوں کا سبب یہ نہیں تھا کہ تمہارے پاس نصیحت اور واضح دلائل نہیں آئے تھے، بلکہ تم ان بستیوں میں آباد رہے جنہوں نے شرک اور نافرمانیاں کی۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور تم پر خوب واضح ہو گیا، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کس طرح کیا، وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بیان کی۔ یعنی تم پر یہ حقیقت کھل گئی تھی کہ ہم نے انہیں کیسے ہلاک کیا۔ ہم نے تمہارے سامنے واضح مثالیں بیان کر دی ہیں جو دل میں شک کا ہلکا سا بھی شائبہ نہیں رہنے دیتی۔ بس ان آیات نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ اس کے برعکس تم نے روگردانی کی اور اپنے باطل پر ہی جمے رہے، حتیٰ کہ تم پر یہ روز آ گیا جس میں تمہاری جھوٹی معذرت خواہی کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔